بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ماں کے دودھ کے فوائد کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین، کامل ترین اور سالم ترین غذا ہے اور کئی پہلوؤں سے ہر غذا پر ترجیح رکھتا ہے۔ مثلاً غذائی مواد کی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ماں کا دودھ بچے کی مشینری سے بالکل ہم آہنگ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ 9 ماہ رحم مادر میں رہتا ہے اور ماں کی داخلی مشینری سے تیار شدہ غذا سے استفادہ کرنا اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہی مواد دودھ کی صورت میں بچے کی غذا بن کے آتا ہے۔ ماں کا دودھ کیونکہ طبعی طور پر اور خام حالت میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اپنی غذائیت برقرار رکھتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف گائے وغیرہ کے دودھ کو ابالا جاتا ہے اور پھر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اس کے اندر موجود بعض غذائی مواد ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے کی صحت کے اعتبار سے ماں کا دودھ زیادہ قابل اعتبار ہے اور خارجی جراثیم سے آلودہ نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کے پستان سے سیدھا بچے کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے دودھ ممکن ہے مختلف برتنوں اور ہاتھوں کے جراثیم سے آلودہ ہو جائیں۔ ماں کا دودھ ہمیشہ تازہ بتازہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا دودھ ممکن نہیں ہے۔ ماں کے دودھ میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ دوسرے دودھ میں اس کا امکان موجود ہے۔ ماں کا دودھ بیماریوں کے حامل جراثیم سے آلودہ نہیں ہوتا اور بچے کی صحت و سلامتی کے لیے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا دودھ ممکن ہے بعض جراثیم سے آلودہ ہو جو بچے کو بھی مبتلا اور آلودہ کر دے۔ اسہال شیر، تپمالت اور سلگاؤ جیسی بیماریوں دوسرے دودھ ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان اور دیگر وجوہات کی بنا پر ماں کا دودھ بچے کے لیے یقینی طور پر بہترین اور سالم ترین غذا ہے۔ جو بچے ماں کا دودھ پی کر پلتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ تندرست ہوتے ہیں اور بیماریوں کے مقابلے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اور ایسے بچوں میں شرح اموات بھی کم تر ہوتی ہے۔ ماں اگر بچے کو دودھ دے تو ایک فائدہ بھی ہے کہ عمل حیض میں زیادہ تر تاخیر ہو جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر دیر سے حاملہ ہوتی ہے۔ دین اسلام نے بھی ماں کے دودھ کو بچے کے لیے بہترین غذا قرار دیا ہے اور اسی بچے کا ایک فطری حق گردانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے کوئی دودھ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بہتر نہیں ہے۔ ماں کا دودھ اسلام کی نظر میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ ماں کی تشویق کے لیے اس کا بہت زیادہ ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، بچہ جتنی مرتبہ بھی اس کے پستان سے دودھ پیے گا، اللہ تعالی ہر مرتبہ اسے اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ جس وقت دودھ پلانے کی مدت ختم ہوگی تو ایک مقرر فرشتہ اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ کے کہے گا، زندگی کو نئے سرے سے شروع کر، کیونکہ اللہ نے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ میڈیکل کا ایک بین الاقوامی سمپوزیم کہ جو شیراز کی یونیورسٹی میں منعقد ہوا، اس میں تمام تر ماہرین کی آرائیں یہ تھیں کہ کوئی غذا بھی اور وٹامنز کا حامل کوئی اور مواد بھی شیر مادر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ڈاکٹر سیمین واقفی کہتی ہیں کہ باعث افسوس ہے کہ بہت سی جوان مائیں مغربی ماؤں کی تقلید میں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے نو نہال کو خشک دودھ اور دیگر خاص طرح کی مصنوعی غذائیں دیں، اور یہ بچپن میں بچے کی صحیح غذائی ضروریات کے بالکل مخالف ہے۔ جوان مائیں یہ جان لیں کہ کوئی مصنوعی دودھ بھی ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بچے کو اس بہترین غذا سے محروم نہ رکھیں کہ جو طبیعی طور پر اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔
ایک اور ماہر کہتے ہیں کہ شیر مادر ایک ایسی بے مثال غذا ہے کہ جو فطرت نے بچے کے لیے بنائی ہے اور کوئی غذا بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی، لہٰذا حتی الامکان کوشش کی جانی چاہیے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور اگر ماں کا دودھ نہ آتا ہو تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ اس بہت بڑے نقص کو مختلف اور دودھ لانے والی غذائیں کھا کر دور کریں۔ ذمہ دار اور آگاہ خواتین کہ جو اپنے بچوں کی صحت و سلامتی سے دلچسپی رکھتی ہیں، اپنے عزیز بچوں کی اپنے دودھ کے ذریعے سے پرورش کریں اور انہیں اس عظیم نعمت الہی سے محروم نہ رکھیں کہ جس کا نظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا رکھا ہے۔ سمجھدار خواتین ماں کی عظیم ذمہ داری سے آشنا ہوتی ہیں اور بچے کے جسم و جان پر دودھ کے اثر کو سمجھتی ہیں، اسی وجہ سے وہ خوشی سے اپنے آپ کو بچے کی صحت و سلامتی کے لیے نثار کرتی ہیں اور انہیں سیراب کرتی ہیں۔ ایسی ہی خواتین کو ماں کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ ان بیوقوف اور خود غرض ماؤں کو کہ جن کا دودھ اترتا ہو لیکن وہ طرح طرح کے بے جا بہانوں سے اپنے پستانوں کو خشک کر لیتی ہیں اور بے گناہ بچے کو خشک دودھ سے پالتی ہیں۔ یہ خود غرض عورتیں اتنا بھی جذبہ ایثار نہیں رکھتی کہ عزیز بچوں کی صحت و سلامتی کی خاطر اپنے آپ کو دودھ پلانے کی زحمت دیں۔ علاوہ ازیں جو خواتین بغیر کسی عذر کے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، ممکن ہے کہ وہ بعض جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ بریسٹ کینسر ان خواتین میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ اس مقام پر ضروری ہے کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں متوجہ کیا جائے کہ ماں کی غذا کی کیفیت دودھ کی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دودھ ماں کی غذا سے تیار ہوتا ہے، لہٰذا دودھ پلانے والی ماں کی غذا کو متواتر اور مختلف ہونا چاہیے اور اسے ہر طرح کی غذا سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مختلف پھلوں، سبزیوں اور دانوں کا گاہے بگاہے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ خود بھی تندرست رہیں اور ان کا دودھ بھی بھرپور اور کامل رہے۔ مایا اور آبدار غذائیں مفید ہیں نا کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صحیح اور اچھی غذا قیمتی ترین اور خوش مزہ ترین غذائیں ہیں، بلکہ کامل غذا کے لیے ایک ایسا پروگرام بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں غذا متواتر ہو، کم خرچ بھی ہو، بھرپور بھی ہو اور حفظان صحت کے لیے مطابق بھی ہو۔ اس سلسلے میں غذا شناسی کی کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین غذا دودھ پلانے والی عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہر طرح کی غذا سے کچھ نہ کچھ استفادہ کریں، خصوصاً لوبیا، چنے، دودھ، تازہ مکھن، ناریل، زیتون، اخروٹ، بادام، میٹھے اور رسیلے پھل مثلاً خربوزہ، گرما اور ناشپاتی وغیرہ۔ اسلام نے بھی اس امر کی طرف توجہ دی ہے کہ ماں کی غذا اس کے دودھ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر تم نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی یہودی یا عیسائی عورت کا انتخاب کیا ہے تو انہیں شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے سے روکو۔ بحوالہ مستدرک جلد نمبر 2۔ اگر ماں بیمار ہو جائے اور اسے دوا کی ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ اس امر کی طرف توجہ رکھے کہ اس کی دوائیں اس کے دودھ پر بھی اثر کریں گی اور ممکن ہے بچے کی صحت و سلامتی کو اس سے نقصان پہنچے۔ ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ یا غیر آگاہ افراد کے کہنے سے کوئی دوا استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے اور اسے یہ بھی بتائیے کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ تو دوستو یہ تھیں ماں کے دودھ کے حوالے سے کچھ مفید باتیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور تمام بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔